الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المستغفرين بمنزلة المتقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں یہ صاف اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے، اور یہ فرض جو صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ رمضان المبارک کے روزے اگلی امت پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور ساتھ میں یہ بات بتلا دی کہ یہ روزہ جو فرض کیا گیا، روزے کا فرض کرنے کا مقصد تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. دیکھیں، رمضان کا مہینہ کچھ بننے کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور ہماری زندگی میں کچھ چینج ہو. ہم جس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ سدھار اور کچھ تبدیلی لانا ہے. اور آج تک رمضان سے پہلے ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور جن گناہوں کے عادی ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دے، یا جو عبادات ہم نہیں کر پا رہے تھے ان عبادت کو ہم کرنے والے بن جائیں. یہ مشق کرنے کا، بننے کا مہینہ ہے. اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسا گزارو گے اگلے 11 مہینے ویسے ہی تمہارے گزریں گے. اب اگر ایک انسان رمضان سے پہلے گناہ کا عادی ہے، اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، جس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو، اور رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کے مہینے میں بھی وہ اسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ پورا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا. مقصد یہ کہ کچھ تقوی کی دولت ہمیں مل جائے، لیکن وہ تقوی کی دولت اگر ہمیں نہ ملے اور ہمارا شمار متقین میں نہ ہو تو ہمارا یہ کھانا پینا چھوڑنا، یہ بھوکا رہنا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا. بس چیز یہ کہ کہیں غفلت سے گزر نہ جائے اور ہماری غفلت کی بنیاد پر اتنی مبارک مہینے کے انوارات سے محروم نہ ہو جائے. اس کی فکر کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ دعا مانگے، صبح شام سحر تہجد میں افطار کر کہ یا اللہ تو نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس مقصد کے خاطر، اللہ تمہیں تقوی کی دولت دے دے. دیکھیں، اگر تقوی مل گیا بہت کچھ مل گیا. میں تو کہتا ہوں اگر انسان کا شمار متقین میں ہو گیا اور اسے تقوی کی دولت مل گئی، اسے دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے اوپر کیا کیا رکھا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا. ایک قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے سارے کام آسان ہو جائیں،
اور مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، میں کبھی کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے تقویٰ حاصل کر لو، اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا اور تمہارے سارے کام آسان فرما دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بہت سے بیچارے ہمارے بھائی پریشان ہیں، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہے، ان کے لیے بھی یہ مہینہ ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو، ان تنگیوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ اس مہینے کے اندر تقویٰ حاصل کر لے، تقوی کی دولت کما لے۔ اللہ نے اس مہینے کو جس مقصد کے خاطر رکھا ہے اس کو حاصل کر لے، اللہ کا وعدہ ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے تنگی سے نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیا آج کا ہم مسلمان اسے قرآن پاک کی ان آیات پر یقین نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کی آیت، پہلے ہی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کس کو کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جسے غیب کی باتوں پر یقین ہو۔ ہمیں وہ چیز دکھتی نہیں ہے، ہم اس چیز کو دیکھ نہیں رہے، ہمارا مشاہدے میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس پر یقین ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ تقویٰ جو اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا۔ اب ذرا بتائیے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین دکھتی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، جو چیزیں دکھتی ہیں، جو نظر آتی ہے، اور جو مال ہمیں دکھ رہا ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر ہمارا ایمان نہیں۔ اور ہمیں تقویٰ کب ملے گا؟ جب ہمارا ایمان، ہمارا یقین بالغیب ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم متقی ہو جاؤ گے تمہیں جنت ملے گی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ کون جنت کی طرف تم بھاگو۔ جنت کیسی؟ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور یہ جنت اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے۔ اب جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جنت کیسی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اس پر یقین، ایمان، اس کا نام ہے تقویٰ۔ مگر افسوس ہے ہم دنیا کی تھوڑی سی راحت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف کام کر لیتے ہیں۔ حالانکہ جان لے یقین سے کہ اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے لطف کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے دنیا کے اندر اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی، راحت والی زندگی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ہے۔ لیکن ہم سمجھتے دلوں کا اطمینان مال کا حاصل کرنا، اچھا گھر بنا لینا، اچھی گاڑی مل جانا، اور دنیا کی چیزوں کی طرف ہماری نظر کہ یہ مل جائے گا تو ہمیں دلوں کا سکون ملے گا، دلوں میں چین ملے گا، دل کی راحت ملے گی، کبھی نہیں مل سکتا۔ اب تعجب کی بات تو یہ کہ اس دنیا کے کمانے کے خاطر، اس دنیا کے حاصل کرنے کے خاطر انسان اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پرواہ نہیں کرتا۔ من اعرض عن ذکری،
اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی زندگی کے لطف کو ختم کر دوں گا۔ یقین ہے اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان بالغیب، کہ یہ بات پکی ہے، اللہ نے فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہوں کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ کبھی اسے سکون نہیں دے گا، اللہ کبھی اسے چین نہیں دے گا، چاہے دنیا کتنی کیوں نہ مل جائے اس کو، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے کیوں نہ ہو۔ لیکن کچھ نہیں، میں سورت کے ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا تعلق علماء کرام سے بہت گہرا ہے، اللہ نے بے پناہ مال دیا ہے لیکن وہ کھا بھی نہیں سکتا، صرف جوس پی سکتا ہے، دنیا کی کوئی نعمت وہ نہیں کھا سکتا، اس کے پاس کیا نہیں ہے وہ نہیں بتا سکتا، سب کچھ ہے، اتنا مال ہے، جو چاہے جس طرح چاہے رہ سکتا ہے، لیکن دیکھیے کیا سکون، کھانے پینے سے کچھ نہیں، کچھ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مال مل جائے گا، مجھے دنیا کی یہ نعمتیں مل جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا، مجھے راحت مل جائے گی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اگر سکون چاہیے، راحت چاہیے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے، اور اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس مہینے کے اندر مشق کریں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ ابھی جب متقی بن گیا تو ابھی سب کچھ مل گیا، جنت مل گئی، اللہ کی محبت مل گئی، دنیا کی عزت مل گئی، سکون مل گیا۔ اب بتائیے، اور رزق اللہ کا فرما دے گا تو کیا چیز ہمیں اب اس کے بعد ضرورت ہے؟ مگر پھر بھی دیکھتے ہیں، ہر انسان دیکھ رہا ہے، اس کی 24 گھنٹہ زندگی دیکھو، رمضان کے اندر بھی وہی گناہ کرتا ہے جو گناہ رمضان سے پہلے کرتا تھا، آسانی کے ساتھ وہ گناہ کر لیتا ہے۔ سرکش شیاطین تو قید ہے، لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینہ آتے ہی اللہ سرکش شیاطین کو قید کر لیتے، پھر یہ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ یا نفس تو بیٹھا ہوا ہے اندر جو پہلے سے عادی ہو چکا ہے، پہلے سے عادی ہو چکا ہے، اب اس نفس کی بات کو مان رہے ہو اور نفس کی بات کو مان کر رہے ہو تو سرکش شیاطین قید ہے، لیکن ہمارا نفس قید نہیں ہے۔ اس نفس کی بات کا ماننا اور اس نفس کی بات پر چلنا یہ بھی تو ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ بس ہم تو اللہ کی مرضیات پر چلیں گے، اے نفس تو جائے کچھ بھی کر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا فرمایا؟ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اس سے جب گناہ کا خیال آیا اس کے ذہن میں عبادت میرا اللہ دیکھ رہا، استحضار، جب بھی دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو اس کے دل میں استحضار ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا بتائیے، باپ دیکھتا ہو، دوست دیکھتا ہو، استاد دیکھ رہا ہو، بھائی دیکھ رہا ہو تو کوئی انسان غلط کام کرے گا؟ جو دنیا جس کو غلط سمجھتی ہوگا، بدنگاہی، زنا، چوری، شراب، کبھی نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے خوف سے، میرے ڈر سے اگر تم گناہ چھوڑ دو، وَنَهَى النَّفْسَ، اور نفس کو روک لو، تمہارا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ میں اس گناہ کو کر لوں، میں اس کام کو کر لوں، میں اللہ کی نافرمانی کر لوں، لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت ہی اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ۔ جس نے بھی گناہ اللہ کے خوف سے، ڈر کے مارے روک لیا، جنت اس کا یقینی۔ کتنی بڑی چیز ہے، جنت کا کمانا بہت آسان ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے جنت کیسی عطا فرمائی ہے؟ حدیث میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کیا کوئی معمولی چیز ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر جنت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نہ اللہ کا فرمان یاد، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد، نہ گناہوں سے بچنا یاد. اللہ نے جنت ایسی عطا فرمائی ہے جو جس نے کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں خیال آیا. انسان سوچتا ہے اس وقت چل رہی ایسا ہو گیا، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، اس کی سوچ ختم ہو جائے گی مگر وہ جنت تک نہیں پہنچ سکے گی. سوچتے سوچتے اس کی سوچ ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے جنت رکھی ہے؟ جو گناہ سے بچے، اللہ کے ڈر سے اور اپنے نفس کو گناہ کرتے ہوئے روکے. اور یہ مہینہ یہی تو ہے. دیکھیے تنہائی ہو، خوب پیاس لگی ہو، خوب تھک گئے ہو اور بھوک لگی ہو، ٹھنڈا پانی موجود، فریج موجود، کھانا پینے کا سامان موجود، کوئی دیکھنے والا نہیں. اگر آپ کھا بھی لو پی بھی لو کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن کیوں رک جاتے ہو؟ روزہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث شریف میں جو یہ بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث قدسی کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ میں دوں یا میں خود دوں. کیوں فرمایا؟ کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، دنیا سے کے ڈر سے نہیں رکھا، دنیا والوں کے ڈر اور خوف سے نہیں رکھا. یہ جو کھانے پینے سے بچ رہا ہے، یہ جو بیوی کے ساتھ ملنے سے بچ رہا ہے، یہ اس لیے بچ رہا ہے میرے لیے کہ میں نے منع کیا تو اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. کتنی بڑی بات. اسی طریقے سے اگر انسان تمام گناہوں کو، جتنی بھی اللہ کی نافرمانی ہے، سب میں اس لیے بچ جائے تو میرا اللہ نے منع کیا ہے، میرا اللہ نے مجھے منع کیا ہے، اپنے نفس کی بات کو نہ مانے تو اللہ فرماتا فإن الجنت ہی المأوى. یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. جن عبادت کی عادت رمضان سے پہلے نہیں تھی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے، خوب رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے رمضان کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہوئی. تہجد کی عادت نہیں تھی، آنکھ نہیں کھلتی تھی، کیا مشکل ہوتا تھا. رمضان کے مہینے میں تہجد کی پابندی کرنا. انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت رمضان کے بعد بھی تہجد کی پابندی عطا فرمائے گا. اوابین کی پابندی نہیں تھی لیکن اس نے رمضان کے مہینے میں اوابین کی پابندی کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے رمضان کے علاوہ بھی اس کو اس کی پابندی عطا فرمائے گا. ذکر و اذکار کی پابندی کر لو، خاموش نہ رہو. درود شریف، تیسرا کلمہ اور ایسے دوسرا استغفار کرتے رہو، پڑھتے رہو. ہماری زبان کو جاری رکھو، چالو رکھو. کوئی منٹ کوئی سیکنڈ اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے، اس کی فکر کرو. انشاءاللہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر اس کی فکر کی گئی، اس کی کوشش کی گئی، یقین جانیے رمضان کے بعد بھی ہماری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہے گی. کہ فالتو بیٹھنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ شریعت نے پسند نہیں فرمائی. حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اسے کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا. اگر افسوس ہوگا صرف اسی گھڑی کا کہ جو گھڑی جو وقت اللہ کی غفلت میں گزرا. یہ اللہ نے وقت دیا ہے، خوب کمال ہے. درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دے زبان کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہم پر ہیں. جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. اور آج تو ہمیں استغفار کی تو اور کثرت کرنی چاہیے. ہم سے تو قدم قدم پر گناہ ہو جاتے ہیں. خوب استغفار کریں، خوب. حدیث شریف میں آتا ہے نزل المستغفرین بمنزلۃ المتقین. جو استغفار کرنے والے ہوتے ہمیشہ استغفار کرتے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متقین کا درجہ عطا فرماتا ہے. تقویٰ حاصل نہیں کر سکتے، متقین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جائے، گھبراؤ نہیں،
فوراً سچی پکی توبہ کر لو، استغفار کرنے والے بن جاؤ، استغفار کرتے رہو، انشاءاللہ ہمارا شمار متقین میں ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو ضائع کرنا آج ہماری عادت ہو گئی۔ رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان سے پہلے بھی ہم موبائل کے اندر مشغول رہ کر اپنے اوقات کو ضائع کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں بھی موبائل کو کھول کر اپنے اوقات کو ضائع کرے اور اس ذکر اللہ سے محروم ہو جائے۔ کتنی بڑی ہمارے لیے محرومی کی بات ہے۔ دیکھیے یہ مہینہ مغفرت کرانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر نہیں ڈالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل نہیں کرنے والا بنایا اور گناہوں سے نہیں بچایا، تو یاد رکھیے پھر رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہمیں ہماری مغفرت کرانا ضروری ہے، اگر ہم نے اپنی مغفرت اللہ سے نہیں کرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین اور جبرائیل امین کی بددعا ہے کہ اللہ اس کو ہلاک کرے۔ ذرا بتائیے اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جس کے لیے جبرائیل امین کہتے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اللہ اس کو ہلاک کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آمین۔ اب ذرا بتائیے کیا ہمارے لیے ہلاکت کے اندر ہلاکت سے بچنے کا کوئی سامان ہے؟ اسے اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اس مہینے کو اپنے آپ کو مغفرت کا سامان بنائے اور اپنی عادت ڈال دے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی، اور خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حدیث شریف میں اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار۔ بس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، اس کی فکر کرو۔ نفس چاہے کتنا ہی ہمیں گناہ کی طرف مائل کرے، ہم نفس کی بات کو نہ مانیں اور اللہ کے حکم پر چلنے والے اپنے آپ کو کر دو۔ انشاءاللہ اگر یہ کر لیا اللہ ہمارا شمار فرما دے گا متقی، اور جب متقی ہو گئے، تقویٰ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ہماری سب کی اللہ مغفرت فرما دے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اس ماہ مبارک کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔